تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے پہ ناراض ہونا، اس پہ دل برداشتہ ہونا، میرے عزیز بھائیو، یہ بہت جاہلیت کے زمانے کا گناہ ہے جو آج بھی پایا جاتا ہے، اور اس گناہ میں میں اور آپ بھی کسی حد تک شریک ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم نے مختلف زندگی کے گزارنے میں ایسی واہیات، ایسے رسومات، خرافات گڑھ لی ہیں من گرد، ان کی وجہ سے میں اور آپ پریشان رہتے ہیں۔ شادی بیاہوں کی سب سے بڑی مصیبت شادی بیاہ ہے۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، میں نے خود سنا اپنے کانوں سے، بچی پیدا ہوتے ہی پریشان سوچ شروع ہو جاتی ہے کہ شادی کیسے کرنا، جہیز کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہر قدم پر سمجھایا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری بچیاں ہیں، تم نے ان کی شادی بھی کرنی ہے۔ اس میں میں اور آپ بھی داخل ہیں، جن کو اللہ نے وسعت دی وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ وہ اپنی انا کے لیے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے ہزاروں بیسیوں رسم پوری کرتے ہیں، لیکن وہ پورے معاشرے پر بوجھ بنتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ ہمارے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، جن کو اللہ نے وسعت دی، وہ ان ایسی رسومات ہم کرتے ہیں جن کے لیے پھر غریب عوام در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں، زکوٰۃ سے چندے کرتے ہیں کہ مجھے بچی کی شادی کرنی ہے۔ اسلام نے کوئی ایسی نہ کوئی رسومات کیے، نہ خرچے کیے۔ اسلام نے تو لڑکی کی شادی کو ذرا مشکل بنایا ہے۔ لڑکے کو کہا کہ بیوی کا خرچہ ہے تو شادی کر، اس کا نان نفقہ بھی تجھے دینا ہے، اس کا مہر بھی تو نے دینا ہے، دعوت کرنی ہے تو ولیمے کی دعوت بھی تیرے ذمے ہے، اور لڑکی پر 1 روپے کا خرچہ نہیں رکھا۔ لڑکی کا باپ تو بادشاہ ہے، اسلام نے یہ ضابطہ بتایا ہے۔ کسی قسم کا جہیز کی شرط اسلام نے نہیں لگائی۔ محقق علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی کسی بیٹی کا جہیز دیا ہے، نہ کسی بیوی کا جہیز لیا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ احکام شادیوں کے اعتبار سے مختلف تھے، اور ان احکام میں سے ایک حکم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متعدد بیویاں ہونے کے باوجود برابری شرط نہیں تھی، قرآن نے اجازت دے دی تھی کہ آپ برابری کریں یا نہ کریں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی برابری کرتے رہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں کا خرچہ واجب نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں کا خرچہ واجب نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بیویوں کو کھلاتے پلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا ہے۔ بیویوں پر، بیٹیوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی پر بھی کوئی جہیز نہیں دیا ہے۔ اور جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مٹکا دیا اور ایک کپ دیا وغیرہ، اول تو یہ کوئی جہیز بھی نہیں ہے۔ ایک گھر کی پوری ضروریات کیا ایک مٹکے سے ہو جاتی ہیں؟ اور دوسرے نمبر پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ خود حضرت علی نے پیسے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے ہی لے کر وہ چیزیں دی ہیں، کیونکہ بڑے گھر کے سربراہ خود حضور تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پرورش میں تھے، گھر کے فرد تھے، بچوں کی طرح تھے، اگرچہ کزن تھے، بھائی تھے، لیکن بچوں کی طرح ان کی پرورش فرما رہے تھے، تو بحیثیت سرپرست ہونے کی آپ نے اپنے جیسے اپنے بچے کے لیے آدمی کوئی چیز لاتا ہے، اس طور پر آپ نے حضرت فاطمہ کے لیے
ایک دو چیزیں دے دی، تکیہ دے دیا، مٹکا دے دیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا ہے تو پھر اور بیٹیوں کا جہیز کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو جب مساوات سکھائے، عدل اور انصاف اولاد کے درمیان میں کرنا سکھایا ہے، تو آپ سب نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سب نے انصاف نہیں کیا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، بچیاں معاشرے پر بوجھ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی نعمت ہیں۔ اس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور اس سے آخرت بھی بنتی ہے۔ اگرچہ اولاد کی پرورش کرنا صدقہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، بیوی کا آپ کسی پر بھی خرچ کرتے ہیں بہترین صدقہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی وجہ سے کئی دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ حدیث میں کہ پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔